السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبر ہے ٹرکی سے۔ ٹرکی جسے آج کل ترکیہ کہا جاتا ہے، تو ترکیہ کے صدر طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ شام میں موجود داعش جسے IS بھی کہتے ہیں، اس کے سربراہ کو ترک انٹیلیجنس نے ایک آپریشن میں مار دیا ہے۔ صدر اردگان نے اتوار کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران کہا تھا، یہ انٹرویو انہوں نے TRT کو دیا تھا۔ TRT کافی مشہور چینل ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں سامعین کے ساتھ ایک نئی معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہماری جو شدید جنگ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترک انٹیلیجنس ایک طویل عرصے سے ابو الحسین الکرشی کے نام سے معروف داعش کے نام نہاد سربراہ کا سراغ لگا رہی تھی۔ اب میں پہلی بار اس خبر کا اعلان کر رہا ہوں کہ شام میں ترک کی انٹیلیجنس سروس نے ایک آپریشن کے دوران اس شخص کو مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بلا استثناء اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کلنگ کے حوالے سے یا اس آپریشن کے حوالے سے داعش کی جانب سے ابھی تک کوئی اعلان یا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے سیرین نیشنل آرمی، جو کہ اسد حکومت کے مخالف ایک دھڑا ہے اور جس کے اس علاقے میں جہاں پہ آپریشن ہوا ہے وہاں پہ جنگجو موجود ہیں، اس نے بھی اس آپریشن یا اس ہلاکت کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پچھلے سال 30 نومبر کو داعش نے اپنے سابق سربراہ ابو الحسن الہاشمی القریشی کے مارے جانے کا اعلان کیا تھا، اور اسی وقت اس تنظیم نے ابو الحسین الکرشی کو اپنا نیا سربراہ بنانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ یہ جس آپریشن کی بات طیب اردگان کر رہے ہیں نا، اس حوالے سے شام میں جو مقامی سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ہفتے کے روز شمال مغربی شام میں افرین کے قصبے جندریس میں کیا گیا، جس پر ٹرکی کے حمایت یافتہ ایک باغی گروہ جس کا نام احرار الشرقیہ ہے اس کا کنٹرول ہے۔ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جو 6 فروری کو ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ آپریشن میں ایک لاوارث فارم کو نشانہ بنایا گیا، یعنی ایک ڈیزرٹڈ فارم تھا، ایسا فارم جس پہ اب کوئی رہتا نہیں تھا اور جسے اب ایک اسلامی اسکول کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہاں پہ یہ آپریشن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کے وقت جندریس کے کنارے پر واقع اس فارم کے قریب جھڑپیں شروع ہوئی تھیں جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کے رہائشیوں نے ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی۔ بعد میں ترک انٹیلیجنس اور ترکی کی حمایت یافتہ ملٹری پولیس نے اس علاقے کو گھیر لیا تھا تاکہ کسی کو بھی اس علاقے کے قریب جانے سے روکا جا سکے۔ AFP نیوز ایجنسی کے ایک کورسپونڈنٹ ہیں چارلس لسٹر۔ انہوں نے اس فارم پر واقع اس گھر کی تصویر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ شمالی شام کے علاقے جندریس میں ترکی کی انٹیلیجنس کی کارروائی میں IS کا ایک سینئر رہنما رات کو مارا گیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ نشانہ بنائے گئے اس گھر کو ابتدائی طور پر گھیر لیا گیا تھا اور ڈرون کے ذریعے اس کی نگرانی کی گئی۔ پھر اس جگہ کا محاصرہ کیا گیا اور جو متعلقہ شخص تھا، جو ٹارگٹ تھا، اس کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ AFP کے صحافی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بندے کی شناخت ابھی تک نامعلوم ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابو الحسین الکرشی جسے مارنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کی میڈیا پر کہیں بھی کوئی تصویر بھی موجود نہیں ہے، اور اس طرح کی ہلاکتوں کو کنفرم ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو کنفرم ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، کچھ ہفتے یا کچھ مہینے لگ جائیں گے کہ آیا یہ واقعی داعش کا سربراہ تھا یا کوئی اور بندہ۔ داعش نے 2014 میں عراق اور شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت اس کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے لاکھوں افراد پر مشتمل پورے علاقے میں اسلامی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن شام اور عراق میں امریکی حمایت یافتہ افواج کے ساتھ ساتھ ایران، روس اور مختلف نیم فوجی دستوں کی حمایت یافتہ شامی افواج کی مہمات کے بعد اس گروپ نے اس علاقے پر اپنی گرفت کھو دی ہے۔ لیکن اب بھی اس تنظیم کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور وہ عراق اور شام کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے ان کی صلاحیت کی تو کہا جاتا ہے کہ ان میں اب بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑے لیول کے ہٹ اینڈ رن حملے کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں قائم ایک ملٹری اتحاد جو کہ شام میں کرد قیادت والے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کر لڑتا رہا ہے، وہ اب بھی شام میں IS کے دہشت گردوں کے خلاف چھاپے مار رہا ہے۔ امریکہ نے پچھلے مہینے یعنی اپریل کے وسط میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے شمالی شام میں ایک آپریشن کیا تھا، اور اس وقت اس کا کہنا تھا کہ IS اب بھی یورپ اور مشرق وسطیٰ میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس آپریشن میں اس گروپ کے ایک اہم بندے کو، ایک سینئر رہنما کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جس کا نام عبدالہادی محمود الحاجی علی ہے۔ تو یہ تھی جی داعش کے سربراہ کے حوالے سے ایک اپڈیٹ۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔